अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, हुकूमत बात तो करती है कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे, मगर जो इक़दाम उठाए जाते हैं उससे ना असातिज़ा खुश है ना तलबा खुश है। असातिज़ा कराम जो हैं हमारे स्कूल्स के स्पेशली क्या मसाइल उन्हें दरपेश हैं और किन मसाइल से वो दो चार हैं, अरसा दराज से कौन कौन से उनके मसाइल हैं जो हल नहीं हुए और हल नहीं हुए तो आखिर क्यों, जानते इस प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आज के इस प्रोग्राम ने जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, जिसमें अब स्पेशली हमारे उस्ताद जो हैं, जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स में या हमारे सेकेंडरी स्कूल में भी उस्ताद पढ़ाते हैं, उन्हें काफ़ी दरपेश मसाइल हैं जो कि हुकूमत आलम जो है उस हवाले से हल नहीं कर रही, क्योंकि वो मसाइल जो हैं काफ़ी अर्से से चलते आ रहे हैं। मसाइल जो हैं बेसिक हैं क्या क्या, और इस तमाम सूरत हाल में मसाइल होने की वजह से कितनी मुश्किलात का शिकार है हमारे उस्ताद, इस हवाले से बात करते हैं। गवर्नमेंट टीचर मोहम्मद अदील साहब जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो ये बताएं, बुनियादी बेसिक हमारे जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं कौन से मसले का उन्हें सामना है? सबसे पहले जो बुनियादी हमारे मसाइल है ना, कि तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन के कंपैरिजन में कि टीचर सबसे ज़्यादा लो पेड होता है, ये तो बुनियादी है ही। हमारी जो बेसिक्स हैं और जो अलाउंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो सबसे लो पेड टीचर है गवर्नमेंट सेक्टर में। दूसरी बात ये है कि अब जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आगे आने वाले दौर में, उनमें से कुछ दो चार हैं उन पे मैं नज़र डालूँगा, जो हमारे पुराने असातिज़ा हैं जो कि 30-35 साल सर्विस कर चुके हैं। उनके जो मामलात ये हैं कि लीव इनकैशमेंट वाला मामला है, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया लीव इनकैशमेंट को। वो हमें मई 2023 की सतह पर उसकी बहाली चाहिए। दूसरा ये है कि जो मेन है लेट प्रमोशन होती है हमारी प्राइमरी स्कूल टीचर की भी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की भी, इसी तरह SST हज़रात जो हमारे हैं सीनियर स्कूल टीचर साइंस के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर टेन्योर होता है सर प्रमोशन पीरियड, तो इनका कोई लिमिटेड नहीं है। वो जो इनकी प्रमोशन की जो कमेटी बैठती हैं उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, तो इसलिए हमें जो है ना उसको टाइम स्केल प्रमोशन चाहिए। बाकी सूबाओं में ये जो है जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं, जैसा कि KPK है, सिंध है, और इनमें तमाम जो है टाइम स्केल प्रमोशन का सिलसिला है। लेकिन पंजाब में सर अभी हम पंजाब की बात कर रहे हैं, लेट प्रमोशन का सर एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस सूरत हाल में फिर सर जो असातिज़ा हैं, लेट प्रमोशन होना, बेसिक पे स्केल में जो है उतनी फैसिलिटीज़ ना होना और सबसे कम तनख्वाह टीचर्स की होना, महंगाई का भी सर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो इस तमाम सूरत हाल में उस्ताद जो एक है जो कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा किरदार रखता है। बच्चे जितने भी हैं जब पढ़ लिख कर माशरे को सर्व करते हैं तो उस्ताद का सर बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में क्या समझते हैं, हुकूमत जो है इस हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह बेहतर कर सकती है? देखो जी, आलम दुनिया में तो उस्ताद को बहुत ज़्यादा ही इज़्ज़त दी जाती है और देनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक पैगम्बरी शोबा है, हम तो ये समझते हैं। तो मैं सऊदीया में भी रहा हूँ एज ए कुछ लैंडस्केप इंजीनियर, तो वहाँ एज ए बल्दिया में मैं एज ए लैंडस्केप इंजीनियर था। तो वहाँ जो तमाम इदारे थे वो बल्दिया के अंडर आते थे, स्कूल भी उसके अंडर थे। तो हमारा स्कूल में जब हमने कोई प्लांटेशन वगैरह करनी होती थी तो बल्दिया उनको फुल प्रोटोकॉल देती स्कूल्स को। फिर हमने उनसे इंटरेक्शन होने के बाद जब ये आखिज़ किया कि आप लोगों की क्या मराहत हैं, तो हमें पता लगा कि यहाँ और पूरी दुनिया में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उल्टा जो मतलब अगर देखा जाए ना कि यहाँ प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री और ये जो तरतीब है, वहाँ पर जितनी लोअर क्लासेस हैं उतना ज़्यादा मुआवजे दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ सिस्टम ही अभी नहीं बना उस तरह। तो इसके साथ ही मैं ऐड करूँगा, हमारा जो है ना 2014 से हाउस रेंट, कन्वेंस और मेडिकल अलाउंस ये भी फिक्स हुआ है। तो उसके बाद से ये फ्रीज़ है, कोई बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि कन्वेंस किसकी बिना पे होता है? पेट्रोल की। आप देख ले 2008 और 2014 से क्या पेट्रोल की प्राइसेस थी और आज क्या है। तो आज भी वही हमारा कन्वेंस है 2856 रुपये, ठीक है। 2014 में और 8 में भी वही था। ना होने की वजह से पेट्रोल जहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, तो आना जाना और तमाम सूरत में फिर हाउस रेंट की का वो 2856 रुपये है। तो अब आप देख लें
اور اسی طرح میڈیکل الاؤنس ہے وہ 1500 روپے ہے, ایک ڈاکٹر کی فیس 2500 روپے ہے, ایسے ہے نا. تو ہاؤس رینٹ آپ دیکھیں, ہاؤس رینٹ 3310 ہے سم تھنگ اس طرح. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب کیا 3310 روپے میں کسی جس کے پاس گھر نہیں ہے ٹیچر کے پاس, اس کو کیا گھر کرائے پہ مل سکتا ہے؟ 2014 سے اب تک یہ جتنی بھی ہماری مراحت ہیں ساری چیزیں فریز ہیں اور اسی پر ہی. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے لو پیڈ ٹیچر طبقہ ہے. ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, لٹریسی ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں. اگر ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز جو ہیں اتنا زیادہ مسائل کا شکار ہوں گے, جس میں ہمارے استاد جو ہیں اس طرح مسائل کا شکار ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی رینکنگ کے مطابق عالمی سطح پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ملک ہیں ٹاپ پر ہوتے ہیں جو کم از کم 4% اپنے بجٹ میں سے تعلیم کے شعبے کو مختص کریں, تعلیم کے شعبے کو ڈونیٹ کریں. تو کیا پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں 4% تک تعلیم پر لگ رہا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں لگ رہا. یہ تو کوئی 1 یا 2% ہی لگ رہا ہے بس جو حساب ہے. اور باقی جو ہمارا ملک کے جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یہ NGOs ہیں باہر کی, وہ NSB وغیرہ ان کے ذریعے ہی آتا ہے. تو وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ہم اپنے بجٹ میں سے کچھ دے رہے ہیں ان اداروں میں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے مینشن کیے ہیں ہمارے 3-4 الاؤنسز, میڈیکل, کنوینس الاؤنس اور ہاؤس رینٹ, ان کو ہمارے ٹیچرز کی متفقہ طور پر پورے پنجاب میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ 200% انکریمنٹ ہونا چاہیے, یہ 200% بڑھنا چاہیے. پھر ہم جا کے کہیں قریب آئیں گے مہنگائی کے حساب سے. 200% اگر ہم 2800 کو 200% بڑھا بھی دیں تو وہ بالکل ایسے ہی ڈبل کریں تو 5000 بنتا ہے, اس میں بھی گزارا کرنا مشکل ہے. مگر 200% کا لفظ جو ہے بہت بڑا اس ٹائم شاید گورنمنٹ کو لگے, لیکن گورنمنٹ کو نہیں پتا 3300 روپے اگر ہاؤس رینٹ ہے 6000 روپے آپ ہاؤس رینٹ کر دیں گے. تو اس تمام تر صورتحال میں آگے جو ہے ایک تو پروموشن بھی لیٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہی نہیں جی, ایک پرائمری اسکول ٹیچر کی پروموشن ہے ہی نہیں. 25 سال بعد کوئی پروموشن ہوتی ہے؟ اگر کسی کی سروس ہی 28 سال بعد ہو تو 25 سال میں پروموٹ ہو گیا, ایلیمنٹری اسکول ٹیچر لگے تو اس نے کیا زندگی میں مطلب کیا ترقی کی؟ اور اس کے ساتھ لیو انکیشمنٹ کے بھی. اور دوسرا ایک اور جو ایشو ہے, میں بھی پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہوں, میں بیسیکلی تو ایگریکلچر انجینئر ہوں BZU سے, بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی سے. پھر میری MPhil ایگریکلچر انجینئرنگ بھی ہے اور میری اسپیشلائزیشن ہے فارم میکنائزیشن بھی. میرے انٹرنیشنل جرنل ایجاب میں 2 پیپر کی پبلیکیشن ہے. تو مطلب ہائیلی کوالیفائڈ ہیں ہم. لیکن اگر ہمیں دیکھا جائے, اب پروموشن کے حوالے سے دیکھا جائے, ایز اے میں پرائمری اسکول ٹیچر بات کروں تو میری پروموشن تو ہونی نہیں ہے. انہوں نے اس کیڈر میں ہمیں بھرتی تو کر لیا ایز اے پروفیشنل ایجوکیشن, لیکن اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے, آگے ہماری پروموشن کا سنیریو نہیں بنایا کہ آگے ہم اس بنا پہ اس طرح پروموٹ ہو جائیں. ایک یہ بھی بڑا ہاٹ ایشو ہے. اس وقت پنجاب میں ہزاروں, اگر میں کچھ کہوں 1 لاکھ اور اس سے بھی ابو لوگ پروفیشنل ڈگری ہولڈر کام کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر, لیکن ان کا کوئی سروس سٹرکچر نہیں ہے پروموشن کا. یہ ہم جو ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب سے بھرپور اس چیز کی مطلب مطالبہ کریں گے کہ اس کا بھی کوئی سروس سٹرکچر تو بنایا جائے. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح ابھی تمام تر صورتحال میں بات کر رہے ہیں, ابھی جو حالات ہیں اس میں آپ نے کہا کہ آپ کوالیفائڈ ٹیچر ہیں. جب ایک ٹیچر ایک کسی ادارے میں جو ہے سرو کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کروں تاکہ جو ہے میں بچوں کو اس حوالے سے جتنا علم میرے اندر ہے میں منتقل کروں. جب ایک استاد کوئی اپنا ریسرچ ورک کرتا ہے یا اپنا جو ہے اس حوالے سے ریسرچ پبلیکیشن کی طرف جاتا ہے یا اپنی ریسرچ کو انڈسٹریل سیکٹر میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں ریسرچ گرانٹ جو ہے اس حوالے سے HEC یونیورسٹی انتظامیہ یا گورنمنٹ اس حوالے سے جب اسٹوڈنٹس جو جتنے بھی استاد ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ریسرچ کریں وہ اس حوالے سے گرانٹ دیتے ہیں انہیں, کیا جو ان کی امپلیمنٹیشن ہے ان کی جتنی بھی ریسرچ کی وہ آگے پھر اپنا انڈسٹریز تک پہنچانے میں اس حوالے سے کوئی معاونت ہوتی؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں معاونت والی اور ریسرچ کی, یہ یونیورسٹی لیول تک تو ہوتا ہے. جہاں تک میرا علم میں ہے تو کالجز لیول پہ بھی یہ نہیں ہو رہا کہ آپ مطلب مثال کے طور پہ کوئی ریسرچ بیس پہ کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں HEC اس کو فنڈ کرے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ لگایا ہے ایز اے ایگریکلچر انجینئر کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تھا. وہ میاں واکی جنگل ایک ادھر لگا ہوا اربن سٹائل فورسٹ ہے وہ. تو اس میں اب ہمارے پاس ایون کہ گرانٹ تو کیا, فنڈنگ تو کیا, ہمارے پاس عملہ نہیں ہے
क्लास 4 स्टाफ की बहुत गवर्नमेंट स्कूलों में कमी है, मतलब जो माली होने चाहिए पूरे स्कूल में माशाल्लाह से कोई 80 कनाल का ये स्कूल है, इसमें एक हमारा जो है एक माली है, एक वाटरमैन है, एक स्वीपर है, 2 पीएन है। मतलब ये है कि ये तो अलमिया है ना हमारा, हमें ये क्लास 4 रखने चाहिए। ये गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल इतना बड़ा इदारा है मुल्क का, तो इसमें अगर क्लास 4 नहीं होगा, टीचिंग स्टाफ हमारा पूरा है कमोबेश, ठीक है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखा जाए तो क्या ये 4 लोग पूरा स्कूल चला सकते हैं? सफाई का मसाइल कैसे होंगे? और ये जो फॉरेस्ट है इसको भी दायरा फिर करने में फिर मुश्किलात तो हमें पेश आती हैं कि कैसे उसकी सर्विस हो और कैसे उसको मेंटेन किया जाए। दूसरा किचन गार्डनिंग भी हमने की हुई है, वो भी साथ साथ गवर्नमेंट के कोई ऐसे स्कूल की तरफ कोई ऐसी नज़र करम नहीं है कि HEC की कि इनको भी कोई प्रोजेक्ट या फंडिंग की जाए। प्रोजेक्ट या फंडिंग के हवाले से भी मसाइल हैं, टीचर्स के अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और जो हम बात करते हैं कि 4% तक हमारी तालीम को मिलना चाहिए, वो 4% भी हमारी गवर्नमेंट 4% तो नहीं दे रही, शायद 1 या 2% भी बमुश्किल हमारी तालीम या हमारे इस सेक्टर पर लग रहा हो। मज़ीद भी जो हमारे टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं इस तमाम सूरत हाल पे। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आप बात कर रहे हैं साजा के मसाइल के हवाले से, मज़ीद हमारे साथ गवर्नमेंट टीचर मोहम्मद कामरान साहब जो हैं मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताइएगा कि अभी हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए इक़दामात उठाने का फ़ैसला कर तो रही है, मगर हर हुकूमत, नई हुकूमत जब भी आती है तो उसका यही होता है कि हम एजुकेशन को बेहतर करें ताकि जो है हमारे माशरे में एक शऊर जो है इस हवाले से बेहतर हो सके, लोग पढ़ लें, लिटरेसी रेट बेहतर हो जाए। मगर सर क्या 4%, सवाल ये 4% हमारे एजुकेशन को मिल रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखें, पहले बात तो अहमियत की कि एक टीचर की एक माशरे के अंदर अहमियत क्या है और दुनिया एक टीचर को कैसे लेकर चल रही है और हमारा मुल्क पाकिस्तान एक टीचर को कैसे लेकर चल रहा है। टीचर्स आर द पिलर टू बिल्ड ए नेशन, और जिस इमारत के पिलर्स जो है ना वो भी कमज़ोर हों और जिनको गिराने के लिए साजिशें की जा रही हों, तो कभी भी इमारत जो है वो तरक्की तो दूर की बात खड़ी भी नहीं हो सकती। तो इसी लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब भी हमने एक कामयाब तरक्की याफ्ता नेशन कौम की बात की है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक टीचर को स्ट्रॉन्ग करें, वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करें, और एजुकेशनल के हिसाब से उसकी यानी कि सेमिनार्स वगैरह और हर तरह के एजुकेशन के हिसाब से उसको इस लेवल पे खड़ा कर दें कि जितनी मर्जी जिद्दत आए इस मुआशरे के अंदर, हमारा एक जो टीचर है एज अ साइंटिस्ट भी दुनिया के सामने जो है ना टू कॉप ऑल द प्रॉब्लम्स, मतलब कि जितने भी मसले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए सामने खड़ा हो, और जो है और ऐसे तलबा को जो है वो बनाए जो पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये तो एक मैंने ओवरव्यू दिया कि एक टीचर जो है वो कितना ज़रूरी है कि एक मुआशरे की तामीर के लिए, उसको बनाने के लिए। अब बात वही आ जाती है कि प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स ये हो रहे हैं कि एक टीचर को जो है वो कितना ज़रूरी है उस हिसाब से, और हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो लोग हैं, वो क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं। वो एक टीचर को इतना कमज़ोर कर रहे हैं, इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ पे 2002 से इन्होंने एजुकेटर सिस्टम का इनकाद किया था, और ये बहुत अच्छा सिस्टम था। मैं क्रेडिट दूंगा नून लीग हुकूमत को जिन्होंने एजुकेटर्स की भर्तियाँ भी वक्तन फ़वक्तन की, और अल्हम्दुलिल्लाह और जितने भी हमारे बेरोज़गार फैमिलीज़ थी, मीडियोकर फैमिलीज़ थी, वो भी बरसर रोज़गार हुए, और उससे जो है यंगस्टर्स जो हैं वो सामने आए, और उन्होंने अपनी काविश से अपने जो जिन बच्चों को कोई एडमिशन नहीं देता था, ठीक है, वो बच्चे आकर गवर्नमेंट में दाखिल हुए, और उनको ये नहीं कि सिर्फ पास करवाया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको टॉप पोजीशन पर भी लाकर खड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, कि उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। अब उनको एज अ रिगार्ड क्या मिला कि हमारा वही टीचर जो है 10-10 साल से मेहनत तो कर रहा है, मुशक्क़त तो कर रहा है,
ٹھیک ہے, اور اپنے گرمی کو نہیں دیکھ رہا, سردی کو نہیں دیکھ رہا, کیونکہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے گورنمنٹ میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ یہاں پہ کولر ہو یا اے سی ہو, یا ہمارے پاس جو ہے مطلب کہ فلی فرنشڈ جو ہے فرنیچر ہو, اور ایسا ماحول ہو کہ بھئی بچہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا سوت اور کام محسوس کرے. نہیں, وہ ایسے ماحول کے اندر رہ کر بچے کی ایسی پرورش کرتے ہیں کہ تم دنیا کے جس علاقے میں بھی چلے جاؤ, چاہے ایتھوپیا کے اندر, افریقہ کے اندر, اور پاکستان کے گرم ترین علاقے کے اندر, یا جس جیسے بھی, لیکن جو ہے نا وہاں پہ بھی اپنی محنت سے جو ہے نا وہ انہوں نے مقام پیدا کیا ہے بچوں نے. الحمدللہ انجینئرز, ڈاکٹر ہیں. اچھا, بات یہ ہو رہی ہے کہ اتنی ساری ایفیشنسی کے باوجود, ہونے کے باوجود, سب سے پرائم امپورٹنس یہ تھا کہ ان کے ایک ریکارڈ دیا جاتا, کہ ان کو پرماننٹ کیا جاتا. لیکن کیا ہے کہ ان کو آج تک 12 سال 10 سال سروس ہو گئی ہے. ان بیچارے ٹیچرز کو جو انکریمنٹ تو دور کی بات, تنخواہ میں جو ہے وہ ایک معقول اضافہ تو دور کی بات, ان کو پرماننٹ تک نہیں کیا جائے. ٹیچرز جو ہیں جو کہ 10 سال 12 سال ابھی سروس کر رہے ہیں, انہیں جو ہے ابھی بھی کانٹریکٹ پہ رکھا ہوا, پرماننٹ نہیں کیا جا رہا. مطلب کوئی ان کا نہیں ہے کہ بھائی کل رہتے ہیں آج نہیں رہتے. جی بالکل ایسے, ان کو کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم نے جو اتنی محنت کی اپنی جوانی کے جو قیمتی 10 سال ہیں وہ ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اس قوم کے بچوں کو دیے ہیں, لیکن ان کو پھر بھی یہ مطلب کہ شیورٹی نہیں ہے, ایک یقین نہیں ہے ان کو کہ ہمیں جو ہے وہ پرماننٹ کیا جائے گا. اور میں اس پہ سوال اٹھاتا ہوں, اور میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ خدا را مہربانی کر کے ان ٹیچرز کو جو ہے مستقل کیا جائے اور اس نظام کو مضبوط کیا جائے. جتنا یہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ ہماری قوم اتنی جلدی ترقی کرے گی, اور پاکستان بہت جلد انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے میں شمار ہوگا. اور حوالے سے جس طرح بات کر رہے ہیں جی, بہت ایک بڑا مسئلہ آپ نے اٹھایا کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرز جو کانٹریکٹ پر اس وقت ہمارے گورنمنٹ اسکول میں, انہیں پرماننٹ کیا جائے تاکہ جو ہے انہیں بھی اپنا فیوچر جو ایک سیف فیل کریں, جہاں اتنا وہ سرو کریں. یہ بتائیں کہ مسائل جو ہیں وہ ہر سیکٹر میں گورنمنٹ کے موجود ہوتے ہیں, لیکن ایجوکیشن ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں پر جو ہے ایک بالکل ایک ایزی ماحول رکھنا چاہیے. وہاں پر جو ہے اساتذہ کے مسائل فل فور حل ہونے چاہیے, اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے جو اسکالرشپس وغیرہ تمام تر صورت میں وہ بہتر ہونی چاہیے. سر بیسک اب یہ ہے کیا 4% ہماری گورنمنٹ جو ہے اپنے بجٹ میں سے دے رہی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم؟ جی بالکل, جتنا بھی بجٹ ایک مطلب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم جو بجٹ ہوتا ہے وہ صحت اور تعلیم کے اوپر لگایا جاتا ہے. جو ہم اپنا مطلب کہ جتنے بھی اکانومسٹ ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے وہ جو پالیسیز میکر ہیں, وہ انہوں نے ہمیشہ ایک بات سر فہرست رکھی ہے کہ جتنی بھی عوام ہے ان کو صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں میں فنڈنگ زیادہ سے زیادہ دی جائے گی. لیکن ہمارا پاکستان اس معاملے میں, ہماری حکومتیں اس معاملے میں پیچھے رہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ فرسٹ پریورٹی پہ دوسروں کو رکھتے ہیں, دوسرے محکموں کو, آرگنائزیشنز کو, لیکن جو ایک بنیادی چیز ہے تعلیم, اس کے اوپر وہ آپ 4% کہہ رہے ہیں. میں تو 4% بھی دے دیں تو بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا تو بجٹ زیادہ ہونا چاہیے. 4% بھی نہیں, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, اور سب سے اور 4% بھی اپلیکیبل ہو جائے تو بڑی بات ہے. 4% بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا دکھتا ہوا, کیونکہ سکولز کی حالت ایسی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بجلی کے بل بھرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. مطلب وہ بھی خود جنریٹ کرنے ہیں اسکول؟ جی بالکل ایسے ہی ہم جو ہے نا 5 to 10,000 پر منتھ اسکول کی فنڈنگ میں دیتے ہیں, تاکہ ہمارے اسکول کا جو جی بالکل ایسے ہی جو ہمارا بجلی کا بل ہے اور ہمارا واسا کا بل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے چھوٹے موٹے خرچے ہیں وہ ہم خود جو ہے وہ کوآپریشن کے ساتھ, باہمی کوآپریشن کے ساتھ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن نظام کو بہتر کرنے کے لیے, تو وہاں ہمارے اساتذہ کرام جو ہے محدود تنخواہوں میں اپنے اسکول کو جو ہے خود رن کر رہے ہیں. بل بھرنا ہے بجلی کا, واسا کا بل, اور تمام تر صورتحال میں جتنا بھی یہاں پر محدود وسائل میں رہ کر ایک جو ہمارے اساتذہ کرام ہے, کوشش یہی ہے تاکہ جو بچے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے پرائیویٹ اسکول کی فیس, تو گورنمنٹ کے اگر اسکول میں ہے تو انہیں کوئی کمی محسوس نہ ہو. آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, پریکٹیکل نالج بہت زیادہ ضروری ہے, تو وہ تب ہوگا جب ریسورسز جب گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ریسورسز کی بہت زیادہ قلت رہی, جس کی وجہ سے ہمارا ٹیکنیکل نالج جو بچوں کو جو ہم نے سکھانا ہے ٹیکنیکلی, اور پریکٹیکل نالج جو انہیں دینا ہے, وہ ہمیشہ لیک کر جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس نظام میں بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے؟
یہ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے کہ بالکل جب ہماری تعلیم کے اندر جب پریکٹیکل نالج اور نہیں ہوگا، جب بچے جو کتابوں کے اندر پڑھیں گے اور اس کو پریکٹیکل فیلڈز کے اندر نہیں کریں گے، ایکسپیریمنٹس وغیرہ نہیں کریں گے، تو وہ ان کو صرف اور صرف زبانی یاد تو چیزیں ہو جائیں گی، لیکن وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ان چیزوں کو نہیں لا سکتے، جس کی وجہ سے ان کا جو اندر ڈر ہے، کانفیڈنس کہ بھئی میں یہ کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، وہ اس وقت تک اندر ڈرے رہتے ہیں، اس وقت تک کھل کے سامنے نہیں آتے بچے. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہے انٹرسٹ. ٹھیک ہے، حکومت مطلب کہ جتنے بھی ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے کہ ہمارے جو سکولز ہیں برائے نام پریکٹیکلز تو چل رہے ہیں کہ بھئی پریکٹیکل کروا دیے، لیکن ایز سچ جو ہماری لیبارٹریز ہیں وہ ورکنگ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ خاص طور پہ اس کی ایویلیویشن نہیں ہے کہ اگر ایک لیبارٹری ہے تو ایویلیویشن ٹیمز ہونی چاہیے جو کہ اس کی دیکھ بھال کریں کہ آیا کہ اس کے اندر جو ہے سامان جو ضروری ہے، پریکٹیکل اکوپمنٹس ہیں جو ضروری نیسیسری اکوپمنٹس وہ موجود ہیں، کہ آیا ان کا جو ہے پیریڈ لگ رہا ہے اور آیا کہ بچے جو ہے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل نالج سیکھ کے جا رہے ہیں. سمجھ آئیے، یعنی کہ بورڈ کے لیول تک، یعنی کہ جب آپ امتحان دیتے ہیں اس لیول تک تو آپ جو ہے وہ کر رہے ہو کہ امتحان لے رہے ہو اور پیپر دے دیا، نمبر بھی لگ رہے ہیں، لیکن سوری ٹو سے پریکٹیکل ہمارے پاس جو ہمارے ملتان کے میں بات کروں گا، ملتان ریجن میں، ساؤدرن پنجاب کے ریجن میں یہ 0%، 1% بھی نہیں ہے. میں اس کے اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو ایف ایس سی لیول تک کچھ جو پرائیویٹ جو کالجز ہیں وہ کرواتے ہیں، جس کے یعنی کہ جس کے لیے وہ ہیوی فیسز لیتے ہیں بچوں سے، اور وہ اس وجہ سے ان کو کروانا بھی پڑتا ہے، لیکن وہ بھی اس انٹرسٹ سے نہیں کرواتے کہ بچہ جو ہے آگے جا کے چلو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیکھ جائے گا اور آگے جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹس کرے گا اور ہائر ایجوکیشن میں اس کو فائدہ ملے گا. ایسا سٹرکچر میرے یعنی کہ میں 12 سال مجھے تعلیم میں ہو گئے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا. اور ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا، جنرل جو کوٹیشن ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ میجورٹی جو ہے غریب کے بچے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غریب کے بچے آتے ہیں اور ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا سٹرکچر ایسا کھوکھلا کر دیا گیا ہے کہ یہ خود بخود ہی جو ہے نا پیاس سے بھوک سے مر جائیں. یعنی کہ جب ہم ان پہ انٹرسٹ نہیں لیں گے، ان پہ خرچہ نہیں کریں گے، ان کی بہتری کے لیے ہم کاوشیں نہیں کریں گے، تو آف کورس ایک بلڈنگ جو ہے اس پہ خرچہ نہ کیا جائے، ایک نہ ایک دن تو وہ زیر بوس ہو جائے گی نا، یعنی کہ بالکل زمین تک گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، فورس بھی نہیں لگانے. ٹھیک ہے، اور جو اس کے مخالف جو ہمارے پاس پرائیویٹ مافیا ہے، یعنی کہ پرائیویٹ کالجز ہیں، ان کو مطلب بہت زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے، اور اس مطلب کہ انہوں نے فیسز بھی بہت زیادہ بڑھائی ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ امیر کے بچے تو پرائیویٹ کالجز میں اسکولز میں پڑھ لیں گے، لیکن جب ہمارے پاس ایک اسٹرکچرل ویل اسٹرکچرڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز نہیں ہوں گے تو ہمارا بچہ کیا کرے گا؟ تعلیم کی بنیادی ضرورت سے محروم رہے گا. بنیادی ضرورت سے محروم رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ہماری حکومت کہتی ہے کہ لٹریسی ریٹ کو ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے لٹریسی ریٹ بڑھائیں گے؟ جبکہ گورنمنٹ اسکول میں اگر آپ انفراسٹرکچر کی بھی بات کریں، جیسے ابھی سر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ایک انوائرمنٹ جس میں پرسکون طریقے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے اساتذہ گورنمنٹ ٹیچرز اپنی محنت، اپنی جیب بھی وہاں سے اپنی جیبوں سے بھی پیسے لگا کر جس طرح سے بل بھر رہے ہیں، تو اپنے وسائل کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ سکولز پہ زیادہ توجہ دے. یونیورسٹیز کے مسائل بھی جس طرح ہم نے آپ کو سنائے، کالجز کے مسائل بھی ہم نے آپ کو جو ہے سنوائے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو مسائل رہتے ہیں ہمیشہ ہمارے گورنمنٹ سکولز میں رہتے ہیں، جو بنیادی جہاں سے ایک بیس بننی ہے ایک بچے کی تعلیم حاصل کرنے کی. مزید بھی تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں، کچھ اور اساتذہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، لیکن وقت ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ابھی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اسپیشلی ہمارے جتنے گورنمنٹ سکولز ہیں اس میں ہمارے اساتذہ کرام کو کیا مسائل درپیش ہیں، اس تمام تر صورتحال پہ مزید بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پرنسپل گورنمنٹ مسلم اسکول کلمہ چوک جو ہے اس کے پرنسپل رانا محمد اسلم انجم صاحب جو ہیں موجود ہیں. بات کرتے ہیں، سر سے جانتے ہیں کہ اساتذہ کو جو مسائل درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے سال کے اختتام میں ایک مسئلہ چلا تھا پرائیویٹائزیشن کا. کہا گیا تھا جتنے بھی ہمارے سرکاری سکولز ہیں انہیں پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ جو ہے بچے گورنمنٹ سکول میں جو ایک معیاری تعلیم حاصل نہیں کر رہے، پرائیویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ تعلیم جو ہے بہتر حاصل کریں گے. مگر
جو ایک غریب کا بچہ ہے کس طرح سے وہ پرائیویٹ اسکول کی فیس افورڈ کر پائے گا. یہ تمام تر جو ایشو چلا اس پر بھی جو ہے ہمارے ساتھ کافی اساتذہ نے پروگرام کیا تھا. رانا اسلم صاحب بھی جو ہیں اس حوالے سے ان سے بھی ہماری بات چلی تھی. رانا صاحب بتائیے گا کہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں تمام تر صورتحال میں اساتذہ کے جو مسائل ہیں ہمیشہ انہیں درپیش رہتے ہیں. ابھی بھی جو صورتحال ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لیو انکیشمنٹ کے مسائل ہیں, گریجویٹی کے مسائل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پروموشن لیٹ ملنا, اور کئی اساتذہ ایسے ہیں جو کہ عرصہ دراز سے اس شعبے کو سرو کر رہے ہیں مگر ابھی تک انہیں پرماننٹ بھی نہیں کیا گیا. سب سے پہلے یہ بتائیں پرائیویٹائزیشن کا جو مسئلہ تھا وہ اب کہاں تک پہنچا؟ ہاں, پہلے تو میں تھوڑا سا بتا دوں اپنا انٹروڈکشن. میں رانا محمد اسلم انجم پرنسپل کے فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ میں چیف آرگنائزر ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن پنجاب اور ایس سی ایس کا صوبائی سرپرست اعلیٰ ہوں. گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن گورنمنٹ یوں سمجھتی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ انکم جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. تو کچھ ایسے شعبہ جات ہوتے ہیں جو انکم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جو شعبہ جات ہیں وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے لانگ ٹرم ان کا اثرات آتے ہیں. جیسے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو خالصتاً ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو گورنمنٹ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے تمام طلباء کو تعلیم دینا. اور جیسے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان میں, ابھی بھی وہ یونیسکو کے اور ان کے ملے ہیں ڈائریکٹر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے کہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف سکول ہیں. ایسی بات نہیں ہے, یہاں بھی ماشاءاللہ سے بہت سے تعلیمی ادارے پرائیویٹ بھی ہیں اور مختلف گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں. گورنمنٹ نے اور بھی ادارے بنائے ہیں, دانش وغیرہ بھی بنائے, دانش سکولز کے نام سے. لیکن ہمارے ہاں جو مسائل درپیش ہیں ہمیں اساتذہ کرام کو, اس کو کوئی نہیں ایڈریس کرتا. تو حکومت پاکستان جو ہے اور حکومت پنجاب 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے یہ شعبہ جات سارے کے جو صوبائی شعبہ جات ہیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صوبوں کے اختیارات دے دیے گئے ہیں اور وہی پالیسی میکرز ہیں, وہی پالیسی ڈیولپ کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے ہمیں کوئی سہولیات نہیں دی ہوئی کوئی بھی. آپ دیکھیں مختلف آرگنائزیشن میں میڈیکل کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, مختلف آرگنائزیشن میں جتنے بھی چل رہے ہیں ادارے اس میں بچوں کی تعلیم کی فیسلٹیز بھی ہیں, ان کو بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی اتنی فیسیں بھر رہے ہیں جو ہمارے اخراجات بیٹ نہیں کر سکتے. جتنی ہماری انکم ہے اتنے ہم اخراجات کر نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اپنی پوری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, اور جو قوم کے بچے ہیں جو والدین ہمارے پاس بچے بھیجتے ہیں ان کو ہم پورے پیشن کے ساتھ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے ان کو ہم پڑھائیں تاکہ جو ہے نا یہ نسل سنورے, نیو جنریشن جو ہے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس سوسائٹی میں کردار ادا کرے, ایک اچھے اور مفید شہری بنے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمیں دوسرے ان کے ڈپارٹمنٹ کے مقابلے میں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں. ججز ہیں انہوں نے جناب اپنی اتنا بڑھا لی ہے کہ جو ان کی سیلری ملے گی پینشن بھی اتنی ہی ان کو ملے گی, اور ان کو جناب اتنی ساری مراحت ہیں, سرکاری گاڑیاں ہیں, کوٹھیاں ہیں, بنگلے ہیں, رہائش گاہیں ہیں ان کی. جتنے بھی اساتذہ کرام میں برعکس ہے اس کے تمام صورتحال میں نہ انہیں ہاؤس رینٹ ایڈورس ہے. ہاؤس رینٹ ہے 2008 کی سطح پہ منجمد ہے جبکہ 2024 ہو گیا ہے. اب رینٹ کتنے بڑھ گئے ہیں کہ 4-5 ہزار روپے رینٹ ہمارا دیا جا رہا ہے 17 گریڈ کو, اور جناب رینٹ اب کم از کم 25-30 ہزار پہ چلے گئے ہیں, بلکہ 35-40 پہ بھی مختلف جگہوں پہ ہے. یہ تو بالکل جو ہے بیکورڈ ایریاز کے ریٹ ہیں 25-30 ہزار, تو اس سے 40-50 ہزار تک بھی ریٹ ہیں. تو اور سرکاری رہائش گاہیں ہیں ہی نہیں ہمارے یہاں, تو رہائش گاہیں بنائیں, ہماری ٹیچر کالونی بنائی جائیں. اور پاک فوج کے بعد جو سب سے بڑی فورس ہے جناب, جو سب سے بڑی امپلائیز ہیں سب سے زیادہ, وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ نے نیگلیکٹ کیے ہوئے ہے. جو 4% بجٹ میں دیا جانا چاہیے تھا لیکن 4% میں بھی نہیں دیا جا رہا, 2% بمشکل دیا جا رہا ہے. اور وہ بھی اس میں بھی مثال کے طور پہ ہمیں NSB کی گرانٹ آتی ہے, تو وہ آپ دیکھیں 2.5 لاکھ روپے آیا تھا ہمیں 4 مہینے کے لیے, جس میں کمرشل بلز ہیں, بجلی کے, واسا کے کمرشل بلز ہیں. اس پہ نظر ثانی کوئی نہیں کرتا. اس پہ نظر ثانی بھی کریں, ہم ادارے کو کیسے رن کریں. ٹھیک ہے سر, جس طرح بھی تمام صورتحال پہ بات کر رہے ہیں, ایک غریب کا بچہ جو ہے اگر
पढ़ना भी चाहेगा, इल्म हासिल करना चाहेगा, ज़ाहिर सी बात है वो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स में आएगा। अब बजट की बात हुई, आप कह रहे हैं 4% नहीं 2% भी बामुश्किल दे रहे हैं, और जितने भी असातिज़ा कराम हैं बिल्कुल ऐसे ही है। 2% भी जो है अगर नहीं मिल रहा, पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह से कहाँ सेक्टर पे बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि जो एजुकेशन सेक्टर है इसे बेहतर किया जाए, लिटरेसी रेट है इसे बढ़ाया जाए। जी, इसको जो है ना गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव भी नहीं ले रही इस सिलसिले में कि हमें भी चलो खुद मुख्तार को इस तरह से कुछ न कुछ बना दिया जाए। जैसे कि कंप्यूटर लैब्स हैं हमारी वेल इक्विप्ड कर दी जाएं। कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया के केजरीवाल से ही सीख ले। उसने दिल्ली के स्कूलों को किस तरह से बूस्टअप किया, उन्होंने बेहतरीन किस्म के कंप्यूटर लैब्स बना दी। वहाँ बच्चे जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, जनाब बाइनांस पे भी काम कर रहे हैं और शॉपिफाई पे भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से वो वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामिंग सीख के और जनाब वो बच्चे जो है इनकम जनरेट करके अपने वालिदैन को भी दे रहे हैं और जनाब स्कूल को भी वो फंड्स मुहैया कर रहे हैं। तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका हम काफ़ी लैक बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ भी देखें टेक्निकल लैब्स मौजूद हैं, लेकिन वो आज से 30 साल पुरानी उसमें सामान पड़ा है। इलेक्ट्रिकल लैब है, वुड वर्क की है, हमने ओपन की हैं वो चीज़ें, लेकिन उसमें सामान ही इतना ज़्यादा पुराना है। अब 30 साल पुरानी चीज़ें और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा हैला डिफरेंस के लिए कोई फंड्स नहीं आ रहे, कोई मतलब फंड्स नहीं है किसी किस्म के भी। हम यही तो कह रहे हैं चलें हमारी कंप्यूटर लैब को बेहतरीन किस्म का बना दें जिसमें 60-70 कंप्यूटर्स हों और हमें अलाउ कर दिया जाए, हम बच्चों को यहाँ प्रोग्रामिंग शुरू करा दें, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डेवलप करा दें, शॉर्ट कोर्सेज शुरू करा दें। और इसी तरह से ये नहीं कर सकते तो जनाब हमें बिल बोर्ड्स लगाने की इजाज़त दी जाए। जो रोड के ऊपर स्कूल्स हैं हमें बिल बोर्ड्स लगा लें 2, 3, 4, उसकी आमदनी हमें स्कूल में आ जाए। इसके अलावा जो रोड्स के ऊपर स्कूल्स हैं हमने ये सिचुएशन दी हैं गवर्नमेंट को, दी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि जनाब आप जो रोड्स के ऊपर स्कूल्स हैं उनको इस तरह से उनकी दुकानें इस्टेब्लिश करा दी जाएं, जैसे कि कार मैकेनिक वगैरह की दुकानें, मोटरसाइकिल्स की, कंप्यूटर्स के सेंटर्स बना दिए जाएं, प्लाजे बना दिए जाएं या कोई शॉप्स बना दी जाएं, वो उनके रेंट भी स्कूल को आए और हमारे बच्चे भी जो है इस तरह के कोर्सेज़ हम 6वीं से लेके 10वीं तक वो कोर्सेज़ हम शुरू करा दें। इन इदारों में बहुत कुछ हो सकता है। ये जो बार बार जो ड्रॉप आउट का, रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स और एब्सेंटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, इनको भी हम रोक सकते हैं अगर हम वालिदैन जब समझेंगे, जो पुअर पेशेंट्स हैं वो देखेंगे कि हमारे बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं और साथ साथ हुनर भी उनको मिल रहा है, तो वो तो जनाब ये तो दाखिलों की भरमार हो जाएगी यहाँ तो माशाल्लाह से। इसमें सर अब स्टूडेंट्स के लिए भी बात की है जिस तरह से और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से हमारे जितने उस्ताद हैं अगर उन्हें हाउस रेंट भी जो है सन 2008 के हिसाब से मिल रहा है और उसके बाद जो उन्हें कन्वीनियंस के भी जो वसाइल हैं वो भी 2014 में जो आखिरी जो थी अमेंडमेंट उसके हिसाब से अगर मिल रहा है। कोटा होता है उस्ताद जितने भी हैं हमारे, उनके बच्चों का हमारे डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में कोटा होता है और उसके साथ साथ जो है उस्ताद आज़ाद जितने भी हैं, टीचर्स हमारे जितने भी हैं, उन सबको जो गवर्नमेंट पहले एक फैसिलिटी देती थी कि अगर आप उस्ताद हैं, अगर आप बीमार हो जाते थे तो आगे अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते थे तो आगे उन्हें रिलैक्सेशन दी जाती थी। अब इस तमाम सूरत हाल में जो वो कोटा है या रिलैक्सेशन का प्रोसेस था किस ध्यान में रखा? वो गुजारिश ये है कि हमने ये मुतालबा किया हुआ है कि हमारे टीचर सन का कोटा बहाल किया जाए। टीचर सन का हमारे यहाँ कोई कोटा नहीं है, अभी रोका हुआ है, काफ़ी अरसे से रोका हुआ है। सिर्फ ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाए या मेडिकल बुनियादों पे रिटायरमेंट हो जाए तो उस सूरत में जो है वो चपड़ासी की पोस्ट मिलती है, पीएन की दर्जा 4 की पोस्ट मिलती है। अगर उसे कंप्यूटर के बारे में कमांड एंड कंट्रोल है तो उसे क्लर्क की भी जॉब मिल सकती हैं, लेकिन वो इन केस ऑफ डेथ एंड मेडिकल रिटायरमेंट। हम चाहते हैं कि ये जनरल कोटा हमें दिया जाए ताकि असातिज़ा के बच्चों की भी कोई जॉब भी सिक्योर हो जाएं और जो जिस बच्चे की जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक उसको जॉब दी जानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जनाब सलाहियतें ना हों उसको भी जॉब दे दें, उनकी सलाहियतों के मुताबिक जॉब दें और मेरिट पे करें। आखिर में ये समअप कर दें कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा लिटरेसी रेट है
اسے بہتر کرنے کے لیے بنیادی جو یہاں پر جو ایک ہمارا اسکولنگ کا سسٹم ہے، کہاں پر یہاں مسائل اسے درپیش ہیں اور کس کس جگہ کام ہو گیا تو ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس میں ہر ادارے کی اپنے ایک ورتھ ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے جناب. ہمیں موٹیویشن ہمیں لینی چاہیے بہت سے اداروں سے. میں تو جاتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، گورنمنٹ سیکٹر میں، جہاں بھی دیکھتا ہوں کہ ویل ڈیولپمنٹ ہے، یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اسے ہمیں کیا جانا چاہیے تعلیمی لحاظ سے، سپورٹس کے لحاظ سے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے. تو میں تو اس کو ضرور وہ لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ یا مختلف جگہ سے دوسرے ممالک کے بھی جو سکولز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں بھی کوئی اچھی چیزیں ہیں تو وہ بھی میں جناب اڈاپٹ کرتا ہوں. یہاں ہم نے کمپٹیشن بھی رکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا. ابھی ہمارا شیڈول ہے 20 مئی سے شیڈول ہے ٹیچر آف دا منتھ اور اسٹوڈنٹ آف دا منتھ کا. اس میں کمپٹیشن بھی کراتے ہیں، ان کے انڈیکیٹرز ہیں اس کو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچوں کو نعت خوانی کے، اسپیچز کے، اور اس کے علاوہ مختلف کوئز کمپٹیشنز کرائے جاتے ہیں. اور یہاں تمام جو کھیل ہیں، ہم ہاکی پہ توجہ نہیں تھی، ہم بھرپور اس پہ توجہ دے رہے ہیں، نئی ٹیم بنا رہے ہیں. فٹ بال پہ نہیں تھی، فٹ بال کو بھی ہم ماشاءاللہ سے انیشیٹو بھرپور لے رہے ہیں. یہ جتنے بھی سپورٹس کے ہیں، اب بھی ہمارا اسکول ڈسٹرکٹ ونر رہا ہے اس سال بھی. تو اب یہ لیڈرشپ رول جو ہے نا جی، وہ ہیڈ کا ہوتا ہے. تو وہ اگر لیڈرشپ رول پلے کریں اور پورے پیشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ پین لیں بھرپور طریقے سے، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ادارے بوسٹ اپ ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں مالی مسائل کا انتہائی شدید جو ہے نا یہ پریشانیاں ہیں، یہ درکار جو ہے نا کسی طرح سے بھی سولو نہیں کر رہی گورنمنٹ. اگر یہ ہمیں سالو کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن اور کمپیوٹر کی مختلف ہمیں الاؤ کر دیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جناب یہاں ہمارے بچے بھی 6ٹھی سے 8ویں تک سٹڈی کریں، اس کے بارے میں ایکسپیرینس گین کریں، اور 9ویں 10ویں میں وہ ڈیوائسز بنا رہے ہوں، کمپیوٹرز وغیرہ بھی ڈیولپ کر رہے ہوں، مختلف پروگرامنگ بھی بنا رہے ہوں، اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے اس کو بھی ہم یوز کر رہے ہوں. اور پرائیویٹائزیشن کا جہاں تک تعلق ہے، گورنمنٹ جو ہے یہ چاہ رہی ہے ان اداروں کو پرائیویٹ کریں، ان کا بوجھ اتاریں. ایسا نہیں ہے، ایسا یہ بالکل غلط کرے گی گورنمنٹ. غریب کے بچہ نہیں افورڈ کر سکتے، اور اتنی شدید مہنگائی ہے جس میں جو ہے جیسے آزاد کشمیر میں ایجوکیشن شروع ہو گیا ہے، تو یہ رد عمل ساری جگہ آئے گا. اور ہم بھی بالکل نہیں افورڈ کر سک رہے. تو گورنمنٹ امپلائی تو بہت ہی زیادہ مسائل کا شکار ہے، یا تو بالکل غریب آدمی یا گورنمنٹ امپلائی. باقی جو کاروباری لوگ ہیں، ان جتنی کاسٹ پہ وہ چیزیں لے کے آتے ہیں اتنی کاسٹ پہ بیچ دیتے ہیں. تو یہ گزارش. بہت شکریہ آپ کا. جس طرح ناظرین بات کی آج کے اس پروگرام نے، سنوا رہے ہیں آپ کو کہ اگر ہمارے جو ادارے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں، اسکول کے ادارے، تو عام عوام جو ہے اس وقت پہلے ہی کافی مسائل کا شکار ہے. اسپیشلی جو غریب کا ایک بچہ ہے، اس سے پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کا پرائیویٹ اداروں میں. یہ تمام مشکلات ہیں، مزید بھی اس پہ بات کریں گے. وقت ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں ہم پروگرام میں، جو ہمارے اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں درپیش مسائل ہم نے آپ کو سنوائے ایک طرف. دوسری جانب ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے کس طرح سے بڑھ سکتا ہے. دنیا کے ٹاپ ممالک میں پاکستان جو ہے اگر آنا چاہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے تعلیم. اگر تعلیم کے سیکٹر پہ اچھا کام کریں گے تبھی جا کے پاکستان جو ہے عالمی رینکنگ میں بہتر ڈیولپمنٹ کنٹریز میں آ سکتا ہے. مگر جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تعلیمی نظام پہ، وہیں پر ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھیوریٹیکل جو سٹڈیز ہے اس پر بیس کرتا ہے، نہ کہ پریکٹیکل کی جانب آیا جاتا ہے. تمام صورتحال پہ ہمارے ساتھ ہماری بیٹ رپورٹر میڈم سہیرہ موجود ہیں، جو کہ اسکول کالجز کی جو بیٹ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے انہیں بھی کور کرتی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتی ہیں تمام صورتحال پہ. بات کرتے ہیں ان سے، جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تمام صورتحال ہے جس میں اگر ہم بات کریں اسکول سسٹم کے حوالے سے، ایک تو اساتذہ کو بہت زیادہ مسائل درپیش آتے ہیں، دوسری جانب اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. آپ موسٹلی کور بھی کرتی ہیں، تو یہ مسائل جو ہیں آخر حل ہونے کی طرف کیوں نہیں جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں مگر حل نہیں ہو رہے؟
हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको वक्त के साथ जैसे अपग्रेड होना चाहिए था उस तरह से वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से आप देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग सिर्फ इतनी है कि बुक में उन्होंने जो टॉपिक पढ़ा है सिर्फ उनको वही याद रहता है। उसके अलावा अगर आप उनसे कोई प्रैक्टिकल बात पूछ लें, कोई उनको आप स्किल देख लें तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बेसिक लेवल पे ये एजुकेशन होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट का जो एक हम कहते हैं ना ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हो पा रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ पर अभी भी हम वैसे बात करते हैं जदीद दौर है, सब कुछ जदीद है, तालीम जो है वो आम कर दी गई है। जितनी भी हुकूमतें आती हैं आपने भी सुना है कि वो उनका दावा यही होता है तालीम पे फोकस, तालीम के लिए हर बार बजट सबसे ज़्यादा रखा जाता है एजुकेशन के लिए, लेकिन वो बजट हमारे साउथ पंजाब में उस तरह से एलोकेट नहीं हो पाता। अभी आप मुल्तान में ही देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात तो बाद में है, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ गिने चुने स्कूल हैं जो कि मॉडल स्कूल्स हैं, जिनकी बिल्डिंग मॉडल्स हैं, जहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर जगह है, टीचर्स वहाँ पर जो हैं वो फैकल्टी पूरी है वहाँ पर, और उसके साथ साथ वहाँ पर IT लैब्स हैं। ये हम मुल्तान में अगर बात करें ना, अगर 200 स्कूल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सिर्फ 10 स्कूल ऐसे होंगे जो कि मॉडल स्कूल्स होंगे। बाकी आप जो देखें 90% स्कूल्स हैं उनके हालात ये हैं कि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, क्लासरूम्स नहीं हैं बच्चों के पास, टीचर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, और फिर टीचर की जो एक ट्रेनिंग होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। टीचर ट्रेनिंग के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो NGOs भी इस पे काम कर रही हैं, हमारे सरकारी इदारे भी इस हवाले से बने हुए हैं, कायद इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन उस तरह से टीचर्स को नहीं मिल पा रही है ट्रेनिंग कि उन्होंने कम फैसिलिटीज़ में भी, कम वसाइल में भी किस तरह से स्टूडेंट्स को जो है वो आगे डिलीवर करना है। मुझे लगता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह महंगाई है। आप देखें स्कूल्स में अर्ली स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया गया कि भाई जो बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको स्कूलों तक लाया जाए। उनकी वर्कशॉप से पहले जो टाइम होता है ना, अब 9-10 बजे वो बच्चे वर्कशॉप पे चले जाते हैं, यानी सुबह 7 से 9 बजे तक 2 घंटे उन बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जानी थी। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये भी बुरी तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लॉप हो गया है। इसमें क्या समझती हैं कि अभी तमाम तर सूरत हाल है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि हम जो है सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। क्या गरीब का बच्चा इस महंगाई के दौर में प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर सकता है? प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात है, अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ने के लिए वालिदैन सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर एक घर में 5 बच्चे हैं तो उनकी कोशिश होगी जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, जो मैं आपको ये बता रही हूँ, जो बिल्कुल ही हमारा एक तबका है जिसकी बहुत बड़ी तादाद है, मैं ये समझती हूँ पर्सनली 70% लोग हमारे इस शहर में तो ऐसे हैं जो कि सोचते हैं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भी भेजने के लिए कि आया इनको स्कूल में भेजें, ये जो अपने 7-8 घंटे स्कूल में ज़ाया करेंगे, उनकी नज़र में उसको ज़ाया करना ही कहा जाता है। क्योंकि आप देखें डिग्री के बाद भी जो है वो नौकरियां तो नहीं हैं, तो वो वालिदैन क्या करते हैं बच्चों को होटल्स पे, स्पेयर पार्ट की वर्कशॉप पे या कहीं भी कोई रेडी लगा देते हैं उनको कि जी वहाँ पे काम करें और शाम के वक्त जो है वो साथ में पैसे लेकर बच्चे आएँ तो हम 2 वक्त का खाना खा सकें। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है। तो प्राइवेट स्कूल्स के भी ये हालात हैं कि जब कोविड के बाद से ना बहुत से पेरेंट्स इस काबिल नहीं रहे कि वो अपने बच्चों की फ़ीसें बर्दाश्त कर सकें, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल से हटा लिया और अब बेशतर बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमारे प्राइवेट स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि जो बड़े हायर लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन पे फिर भी फोकस किया जाता है, वरना प्राइवेट स्कूल्स आजकल क्या कर रहे हैं कि बच्चों की तादाद बढ़ाने पर उनका फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, बिज़नेस हमारा जनरेट हो। वही जो बेचारे टीचर्स हैं उनको 5 से 7 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जा रही है और काम उनसे इतना ज़्यादा लिया जाता है, तो बच्चों पे, टीचर्स पे, दोनों पे मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बर्डन है। इंडिविजुअली हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम इस सारे निज़ाम को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जब हम ये सोचेंगे ना बतौर टीचर या बतौर पेरेंट कि बच्चे को तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो बेहतर नौकरी करे, बल्कि वो एक बेहतर इंसान भी उसको बनाना है ना हमने। और आखिर में बस ये बता दें कि जो बजट हमारी गवर्नमेंट अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 4% मिलना चाहिए कि 4% हमारी एजुकेशन को मिल भी रहा है।
اچھا 4% میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اوور آل بجٹ کی بات کریں جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے تو اس کا 4% نہیں اچھا خاصا حصہ جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تعلیمی سسٹم کے لیے، جس میں نئے اسکولز بنانے ہوتے ہیں، پرانے اسکولز جن کی بلڈنگ خستہ حال ہیں ان کی تعمیر و مرمت کرنی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کے بکس ہوتی ہیں، یونیفارم ہوتے ہیں، آج کل تو سولر سسٹم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے، لیکن وہ بجٹ صرف اور صرف بجٹ والے دن اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اپر پنجاب میں پہلے لیول پہ بجٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن لوور پنجاب کی اگر ہم بات کریں، ساؤتھ پنجاب میں ملتان اور ہمارے جتنے شہر ہیں یہاں پر بجٹ کو پہنچنے میں ہی بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس کا ایک میں سمجھتی ہوں 1% حصہ پہنچتا ہوگا، اور وہ بھی ان جگہوں پر پہنچتا ہے، ان سکولز میں پہنچتا ہے جو کہ آلریڈی ہائی لائٹڈ ہیں، جہاں پر بڑے بڑے وزٹس ہونے ہوتے ہیں، ان سکولز میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں سالوں سے جہاں پر ضرورت ہے نا نئے سکولز بنانے کی، وہاں پر دور دور تک ابھی بھی کوئی سکولز نہیں ہیں، تو پھر سوال یہی ہے کہ بجٹ نہیں پہنچ پاتا۔ بہت شکریہ میڈم، بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح سے جو حالات ہیں ناظرین آپ نے سنے جانے کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں ایک تو ان کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ مسائل سے دوچار ہیں، تنخواہیں جو ہیں عرصہ دراز سے ان کی بڑی نہیں، پرموشن کی اگر بات کریں تو ایک لمبا طویل عرصہ جو ہے پرموشنز بھی ان کی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پے اسکیل کی تو پے اسکیل بھی میں جو مرات ہیں جس میں ہاؤس رینٹ ہے، کنوینئنس کا جو پیسے ہمارے اساتذہ کرام کو ملتے ہیں وہ 2014 سے اور 2008 والی جو انکریز ہوئی تھی لاسٹ اس کے مطابق جا کے اب مل رہے ہیں۔ جب ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آپ استاد کو ہی مضبوط نہیں کریں گے تو کس طرح سے وہ اچھا ڈیلیور کر پائے گا عوام کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ مسائل کا دوچار ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک انفراسٹرکچر کسی اسکول کا اچھا نہ ہو تو ادھر جا کے تعلیم حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا عوام کے لیے، بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ 4% بجٹ دینے کی بات کرتی ہے ہماری گورنمنٹ، مگر ہر استاد کا، ہر اسٹوڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 4% تک جو ہے ہم تک نہیں پہنچ رہا، ہماری فلاح و بہبود کے لیے 4% جو ہے خرچ نہیں کیا جا رہا۔ مزید بھی عوام مسائل جو ہیں ٹیم آخر کیوں آپ کے سامنے رکھے گی۔ فی الحال کے اپنے میزبان اون عباس کو دیجیے اجازت، اعلیٰ